پی ایم ایل این کو تو سوٹ کرتا نا، یہ ظاہر ہے، وہ تو ان کی دشمن پارٹی ہے، اس پہ اٹیک بنتا ہے ان کا، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ کہا گیا، وہ جو سیکنڈ پارٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی، تو اب اس کے بعد آپ جو مرضی اخذ کر سکتے ہیں اس سے کہ جی وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی 9 میں ایک ماسٹر مائنڈ تھے، اب جتنی منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں نا اس کے بعد. اور پھر چونکہ عمران خان صاحب ان کا ذکر بھی بار بار کیا کرتے تھے اپنی تقریروں میں، اس حوالے سے بھی وہ ظاہر ہے اسٹیبلش ہو جاتا ہے بندہ کہ جی ان کے بہت قریب تھا. مجھے یاد ہے ایک میٹنگ میں انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ میں نے ڈیلے کیوں کیا فیض حمید کو چینج کرنا، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے چینج کرنا چاہ رہے تھے. ان کا دعویٰ تھا، اب اس میں کوئی سچائی ہے نہیں ہے میں نہیں کہہ سکتا، کہ یہ نواز شریف صاحب نے شرط لگائی تھی کہ جب تک فیض حمید اس عہدے سے نہیں ہٹے گا مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. یہ ان کا دعویٰ ہے، مجھے نہیں پتا اس میں نواز شریف صاحب ظاہر ہے بہتر اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو میرے قائد تو بہرحال آپ کو پتا نا وہ ان تک تو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا. وہ اتنے دنوں سے ارشد ندیم بار بار کہہ رہے تھے کہ جی وہ شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے، وہ انہوں نے شروع کرایا تھا. آج مریم گئی ہیں تو آج میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف صاحب نے شروع کرایا تھا یوتھ پروگرام 2012 میں، جس میں میں پہلی دفعہ شریک ہوا تھا. آج وہ ویژن میرے قائد تک چلا گیا ہے. ویری گڈ، اچھی بات ہے. اور یہ بالکل ٹھیک عامر نے کہا ہے، اسپیشلی مجھے وہ جیسچر جو گاڑی کا نمبر 92.97 ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، اور مطلب انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک اچھا میسج جائے گا کہ ایک ایتھلیٹ جس نے پاکستان کا نام روشن کیا اور جس نے اپنا میڈل ہی اس قوم کے نام کر دیا. کل 14 اگست ہے، کل ہم آزادی کی خوشیاں بھی منا رہے ہوں گے، تو اس حوالے سے بڑی بات تھی. اور ابھی جو پرائم منسٹر ہاؤس ان کو جو پروٹوکول دیا گیا، اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا ہے، وہاں لے جایا گیا ہے، وچ از ویری گڈ. ہونی چاہیے پذیرائی جب ہمارے بڑے اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے، اور پھر 40 سال بعد. اور پھر سب سے بڑی بات جو اس قوم کو خوشی ہوتی ہے نا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہاکی کے ورلڈ کپ میں ہماری 11ویں پوزیشن تھی، یہ لندن میں ہوا تھا وہ ہاکی کو، اور انڈیا کی 12ویں تھی. تو یہ قوم اس پہ راضی تھی کہ جی ہم انڈیا سے ایک نمبر آگے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. انڈیا میں بھی اسی طرح کے جذبات ہوتے ہیں ہمارے والے سے. تو 700 ایتھلیٹ کے باوجود انڈیا اگر گولڈ نہیں لے سکا، تو یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کتنی بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے ایتھلیٹ کی. تو باقی فیض حمید صاحب کے خلاف چونکہ فیلڈ کورٹ مارشل جاری ہے، وہ جب ہوگا اس کے نتائج آئیں گے تو ہمیں چیزیں پتہ چل جائیں گی. اب نون لیگ اگر کہہ رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کو اس سے، یا فیصل وابڈا صاحب کہہ رہے ہیں، فیصل وابڈا صاحب کی آپس کی بات آج تک کوئی پیشگوئی ٹھیک تو ثابت نہیں ہوئی. وہ سمجھتے ہیں ساری ٹھیک ثابت ہے، ساری ان کی طرف سے ساری ٹھیک ہیں. وہ اس دور میں جب وزیر ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے جو اس وقت ان کی گورنمنٹ تھی اس حوالے سے بھی بڑی پیشگوئیاں تھیں، لیکن کوئی ٹھیک ثابت نہیں ہوئی تھی. کبھی تو ہوگی نا، ہمیں پیشگوئیاں کرتے رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی وقت ہو جائے. فیصل صاحب، فیصل وابڈا کی بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا آپ کا نمبر لگا لیں. نہیں، کس سے کس کو ملا رہے ہیں؟ ہمارا اچھا بھلا یہ شریف پاپ کارن کھانے والا بندہ ہے، کہاں ڈنڈے سے ملا رہے ہیں؟ فیصل ٹو فیصل. جی فیصل صاحب، جو لوگ پیشگوئی کرنے کی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں نا، تو ان کی کبھی بھی پیشگوئی ثابت نہیں ہوتی، درست ثابت نہیں ہوتی. وہ تو خالی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوتا انہوں نے بولنا کیا، بس پیپر پڑھ دیتے ہیں. دیکھیں اتنی گنجلک صورتحال ہے، بلکہ اب یوں کہہ لیں اتنی مزیدار صورتحال ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ بولنا کیا ہے، تبصرہ کیا کرنا ہے. اس لیے سب اپنی مرضی کی جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں. اس پروگرام کی بات نہیں، جنرلی آپ کل سے لے کے ٹی وی مجھے لگا آپ نویز صاحب، عامر صاحب، ایاز صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں، سارے سیاستدانوں کو اٹھا لیں. نہیں، ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی، یہ بہانہ بنا کے خود بھی ادھر سے بھاگ رہے ہیں. جی فیصل صاحب، ہاں، ٹاپ کے تجزیہ کاروں کو اٹھا لیں. کسی کو نہیں پتا کہ بس بولنا کیا ہے، بس کوئی لائن ٹو کر رہا ہے، کوئی لائن ٹو کر رہا ہے. تو یہ وہی سمجھ لیں کہ پاپ کارن والا ہی معاملہ چل رہا ہے. اب جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کی جو بات ہو رہی ہے، وہ تو بالکل جو انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کیا ہے بہت اچھا فیصلہ. ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ تو آپ کو پتا ہے کہ انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی رعایت ہی نہیں ہے. ابھی بہت سارے جو سیکنڈ پیراگراف ہے نا، اس میں بہت ابہام ہے. وہ بھی اس کے نا بہت سارے جو ہے نا تہ کھلنی ہے ابھی.
وہ اس کو وہ جب اور وہ کھلتی چلی جائیں گی، بلکہ لوگ اپنے تئیں بھی کھولتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ کل خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو دیکھیں جی جی تو وہ تو بالکل ہی نئی سے نئی داستان جو ہے وہ سنا رہے تھے. تو سیکنڈ پیراگراف تو اتنا مزیدار ہے، یا اس کو اتنا وسیع المعنی ہے کہ اس کے اندر اتنی داستانیں چھپی ہوئی ہیں. وہ جب داستانیں سامنے آئیں گی نا تو بہت مزہ آئے گا. اب وہ پتہ نہیں وہ صرف فیض صاحب تک محدود رہیں گی یا وہ باجوہ صاحب تک بھی جائیں گی. صحیح آ رہی ہیں 5,000 کے نوٹوں کی آ رہی ہیں یار، خوشبوئیں سونگو. ٹھیک ٹھیک. ہاں وہ ایک میں یوٹیوبر کا بھی وہ انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈالرائزیشن تک آئے گی. ہسپتالوں میں شیئرز ملنے کا بھی آئے گا جرنلسٹوں کے. الحمدللہ. جی جی فیصل صاحب اسپتالوں میں کمپلیٹ کریں. اسپتالوں میں بھی شیئر جی بہت ترقی کر گئے بھائی. تو یہ تو پھر یہ یہاں پہ پاپ کارن کا چورن بیچ رہے ہو، دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے. اب تک تو ہم جو ہے وہ صحافیوں کو خالی لفافی سمجھتے تھے، یہ تو صحافی لفافی سے صنعتکار بن گئے. صحیح ہے. صحافت نے جو ہے چلیں ترقی کرنے دیں فیصل صاحب. آپ کو کیا یہ اس میں خوش ہونا چاہیے. شہر میں تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ کے شہر میں، تو کیا کیا نکتہ دان ہیں. جی الیاس صاحب. فیصل ہمارا شہر تو سر آپ کو پتہ ہے کہ بولنے سے پہلے بھی 100 بار سوچتے ہیں کہ کیا بولنا ہے. ہمیں تو فردوند زمین. چلیں پھر الیاس صاحب کی طرف جانے دیں، وہ بڑا کھل کے بولتے ہیں. الیاس صاحب نہیں ہے جو دل چاہے بول دو. آپ سے کس سے پوچھنا ہے؟ بھائی چپ ہو جاؤ. چپ. الیاس صاحب. الیاس صاحب کی باری ہے. بالکل جی. یہ آپ نے باتیں تو سن لی، انہوں نے کافی کھل کے بول لیا دونوں نے. لیکن اب یہ جو 9 مئی کے بعد جو کڑا احتساب جو شروع ہو رہا ہے، جو کڑا احتساب شروع ہو رہا ہے، اس میں دیکھ لیں فیض امین صاحب کی تو ایک میں تو بولا ہی نہیں ابھی تو ایک ان کے جو ہے وہ سوسائٹی کا جو مسئلہ ہے اس پر ابھی احتساب شروع ہو رہا ہے. ابھی جو دوسرے احتساب یہ ہے کہ لوگوں جو ان کے ساتھ ملوث رہے ہیں، جن کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، وہ لوگ سارے اس وقت گھبرائے ہوئے دیکھنے میں آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ماضی میں بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں، ان کے آپس میں سارے لنکس وغیرہ، یہ ساری چیزیں انفارمیشن جو اس پر تحقیقات ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں ہیں. اور ظاہر ہے کڑی سے کڑی ملے گی، اور اس سے کافی لوگ جو ہیں وہ اس کے قابو آنے کا اندیشہ ہے. اور اسی وجہ سے کل سے دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک سیاسی جو فضا ہے وہ ایک بڑی خاموش ہے اس معاملے میں. لوگ اس میں دبے ہوئے ہیں. لوگوں کے بیانات بھی دیکھیں گے کہ اس میں وہ نہیں آ رہے جس طرح کے پہلے تھے. اس میں ابھی ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کی گرفتاریاں کسی ٹائم بھی کسی کی ہو سکتی ہے. تو اس میں کڑا جو احتساب کا جو عمل جو اب سٹارٹ ہو رہا ہے، کیونکہ کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ عمل ہو سکتا ہے کہ سابق آئی ایس آئی کے چیف کو ان کو کیا جا سکتا ہے، حراست میں لیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. اب مزید جو کارروائیاں، یہ تو ایک یہ ہے کہ عدلیہ کا جو حکم تھا، جو فیصلہ تھا، اس پر بھی عمل درآمد ہوا. اب جن لوگوں کے خلاف ہوا ہے، جن پر عمل درآمد کرنا ہے، ان پر بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ہوتا ہے. اس میں کافی جو ہے تبدیلی ہے. ظاہر ہے اب یہ کڑی سے کڑی ملتی ہوئی یہ کہاں اڈیالہ جیل کی طرف بھی جاتی ہے یا دیگر معاملات پر بھی جاتی ہے. تو وہ سارا دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں صاحب نے کہا باجوہ صاحب کی طرف جا رھی ہے تو بالکل ہر طرف جائے گی، ادھر بھی بالکل جائے گی. الیاس صاحب تو کافی کھل کے بول رہے ہیں. دیکھیں جس کھل کے بات کہی ہے کہ فوج کے اندر صرف انہوں نے ٹاپ سٹی والا کام دکھایا ہے، باقی ٹاپرز پہ نہیں جا سکتے آپ. دیکھیں پھر آپ پہ الزام آئے گا. فیصل بھائی کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا کہ جن لوگوں نے گاجریں کھائیں، جنہوں نے، تو ظاہر ہے ان کے پیٹ میں درد تو ہوگی. میرے خیال میں بات گاجروں تک پہنچ گئی ہے. جی بالکل. جی پی ٹی آئی کی مشکل اضافہ ہوگا یا نہیں، ملک کی سیاست میں ہلچل اس اہم گرفتاری کے بعد اب آنے والے دنوں میں کیا اہم پولیٹیکلی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں یا نہیں، رائے آپ نے جانی ایکسپرٹس کی. بریک لے رہے ہیں، بریک واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا بڑا سوال، مہنگائی اور معاشی عدم استحکام کے خلاف اپوزیشن کا گرینڈ الائنس تیار، حکومت کی معاشی بہتری کے لیے بھی دوڑیں. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ 5 سالہ منصوبے کی تیاریاں، حکومتی پلان سے عوام کو کیا کوئی ریلیف مل سکے گا یا نہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.